الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله مولانا العظيم۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو جو تم پر کیے، خصوصاً جس وقت کے ارادہ کر لیا تھا لوگوں نے یہ کہ بڑھائیں وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، بس روک لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 11 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس سے 2-3 آیتیں پہلے تقریباً آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بالکل یہی لفظ ارشاد فرمائے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، ایمان والو اللہ کے احسانات کو ہمیشہ یاد کرو، اس سے تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، ایمان میں ترقی ہوگی، ایمان میں بڑھوتری ہوگی اور ایمان محفوظ بھی ہوگا۔ ہر وقت سوچا کرو کہ میرے اللہ کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں، ہر بندے پر اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ بندہ ان کو گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، چاہے وہ غریب سے غریب ہی کیوں۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی جملہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے اپنے، اے مجھ پر اعتماد کرنے والے، اے مجھے ماننے والے، میرے ساتھ عقیدت کا، محبت کا، مودت کا تعلق رکھنے والوں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے احسانات کو یاد کرتے رہا کرو، بار بار سوچتے رہا کرو۔ کچھ انعامات عمومی ہوتے ہیں اور کچھ انعامات خصوصی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کچھ خصوصی احسانات یاد دلوائے۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب مکے کے لوگوں نے، منکرین اسلام نے، مخالفین اسلام نے، کافرین نے، مشرکین نے، جو لوگ خرافات، بدعات، رسومات کے رسیہ بن چکے تھے، جن کے رگ و پے میں بد دینی، بے دینی رچ بس چکی تھی، ان کو قرآن کی آواز ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو ان لوگوں نے کتنی مرتبہ منصوبے بنائے، کتنی مرتبہ پروگرام بنائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ قتل کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بند کر دیا جائے، توحید کی آواز کو، کلمے کی آواز کو، قرآن کی آواز کو، حق کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے کتنی دفعہ یہ منصوبے بنائے، لیکن میرے رب نے ہر دفعہ ان کے منصوبے کو کیسے ناکام۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اسی آیت کے تحت علماء نے کئی سارے واقعات لکھے، ان میں سے ایک واقعہ یہ لکھا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی روایت کرتے ہیں، ایک غزوے اور جنگ سے واپسی تھی، دوپہر کا وقت ہو گیا، گرمی کا موسم تھا، لیکن علاقہ ایسا تھا کہ وہاں چھوٹے چھوٹے ببول کے درخت تھے، کوئی بڑا درخت نہیں تھا جس کے سائے میں زیادہ آدمی بیٹھ سکتے، لیٹ سکتے، دوپہر کو آرام کر سکتے، چھوٹے چھوٹے درخت تھے۔ تو پھر کسی درخت کے نیچے ایک آدمی، کسی کے نیچے 2 آدمی یوں سائے میں آرام کرنے لگے، متفرق ہو گئے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور اپنی تلوار، اپنا اسلحہ وہاں درخت کے ساتھ لٹکا دی، تلوار تھیک کے اندر، میان کے اندر بند ہے، لٹکا کے سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، دشمن نے موقع تاڑا، جاسوسی کی،
کہ یہاں اکیلے ہیں اور دوسرے صحابہ جو ان پر جان نثار کرنے والے ہیں وہ اس وقت آرام بھی کر رہے ہیں، ان سے دور بھی ہیں۔ وہ موقع پا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا، باقاعدہ حدیث پاک ہے، اس نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار وہاں سے درخت سے جہاں لٹکی ہوئی تھی وہاں سے اٹھائی اور میان سے تھیک سے باہر نکالی، ننگی تلوار کو لہرا کر کے کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، بیدار کیا، اٹھایا، من یمنعک منی، اب بتا مجھ سے تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تو میرے سامنے خالی ہاتھ ہے اور ہم آپس میں دشمن ہیں، لہذا اب بتا من یمنعک منی، کون سی وہ طاقت ہے جو تجھے میرے وار سے بچا سکے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ، یہ جملہ فرمایا۔ اس نے پھر وہی دوبارہ جملہ دہرایا، من یمنعک منی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اللہ کہنے سے دوسری مرتبہ اور ایک روایت میں تیسری مرتبہ کا ہے کہ وہ پیچھے پشت کے بل گرا، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سینے میں کسی نے مکہ مارا۔ شارحین حدیث نے یہاں لکھا ہے، تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ حضرت جبریل صلاۃ وسلام آئے، انہوں نے اس کے سینے میں مکہ مارا، اس سے وہ پیچھے کو گرا، تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، اب ننگی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے اور وہ گرا ہوا ہے۔ میرے آقا نے پھر وہی جملہ فرمایا، اب تو بتا من یمنعک منی، اب تجھے کون بچا سکتا ہے میرے سے؟ وہ فوراً منتیں کرنے لگ گیا، آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ بڑے نرم دل ہیں، آپ بڑے رؤوف ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ بڑے شفیق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کرنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہی جملہ دہرانے کے بعد اس نے بار بار جب منتیں کی، میرے آقا نے تلوار تھیک میں لٹکا دی، فرمایا جا، کوئی بدلہ نہیں، کوئی صحابہ کو بتایا نہیں، ویسے ہی معاف کر، فرمایا جا، تیری شرمندگی کے لیے تجھے یہی کافی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ معاف کرنا سب سے بڑا انتقام ہے، معاف کر دینا سب سے بڑا انتقام ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اسی کے تحت یہ واقعہ بھی لکھا ہے، ایک مرتبہ یہودیوں نے سازش کی، منافقوں نے اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، محبت کے دعوے کرتے تھے، پیچھے نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، مجلس میں بھی بیٹھ جاتے تھے اور بڑے محبت کے فدائیت کے دعوے بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہمارے محلے میں ہمارے 2 بندوں کا کوئی آپس کا معاملہ ہے، آپ تشریف لائیں، ان دونوں کی بات سن کے صلح کرا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے ساتھ 1 لاکھ کے حضور بیٹھے، ان لوگوں نے کہا کہ جہاں آپ بیٹھیں ہم بندوں کو بلاتے ہیں۔ ان کی سازش تھی، انہوں نے اسی مکان کی اسی دیوار کے اوپر، چھت کے اوپر بڑا سارا پتھر رکھا ہوا تھا کہ یہاں بٹھائیں گے اور اوپر سے پتھر گرا دیں گے، پتھر کے نیچے آ کے مر جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سازش تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اطلاع دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے گئے۔ اس لیے علماء نے لکھا، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ اللہ نے ایمان والوں کو، اللہ نے علم والوں کو وہ فراست مومنہ عطا فرمائی ہوتی ہے کہ تمہاری ساری چالیں، تمہاری سازشیں، تمہارے ہیلو چالیں، تمہارے مکر و فریب، یہ سب کے سب مکڑی کا جالا بن جاتے ہیں۔ کعب بن اشرف بڑا مشہور یہودی ہے، اسلام کا بڑا دشمن تھا۔ اس نے بھی ایک مرتبہ اپنے کرندوں درندوں کو، چمچوں کڑچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند اور تکلیف پہنچانے کے لیے بڑے منصوبے کے ساتھ بھیجا کہ ہم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ سے دین کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں مطمئن کریں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن بات ہم نے آپ سے اکیلے میں کرنی۔ اب یہ سازش تھی کہ جب اکیلے ہوں گے، صحابہ ساتھ نہیں ہوں گے تو ہم بات چیت کے بہانے سے الیاذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے، لیکن میرے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا، آپ نے ان کی اس سازش سے بھی اللہ نے آپ کو بچا لیا۔
اور قرآن اعلان کر رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے دین کا کام کرنے والے تم ڈٹے رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری خود حفاظت، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے، لوگوں کی سازشوں سے، لوگوں کے مکر و فریب اور چالوں سے میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ جو وعدے نبی سے ہیں وہ وعدے نبیوں کے نائبین علماء سے ہیں، دین کا کام کرنے والوں سے۔ جیسے نبیوں کے دشمن خیب و خاسر ہوئے، اگر کوئی علماء کے بارے میں بھی ایسا سوچے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی تو اس کی تباہی آئی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ہم قوم، یاد کرو خصوصاً اس وقت کو جب ارادہ کیا تھا مکے کے لوگوں نے ان یبسطوا الیکم، یہ کہ وہ لمبے کریں بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تم پر حملہ کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف لمبے کریں۔ تو جب انہوں نے یہ سوچا تھا، یہ ارادہ کیا تھا فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ ہجرت سے پہلے صحابہ کرام نہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دینا۔ ہجرت کے سفر کو دیکھیں، جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اس رات کافروں کے تمام قبیلے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، جتنے بھی مکے کے ارد گرد میں کافروں کے کنبے، قبیلے، خاندان بستے تھے، ہر ایک کے چند چند آدمی لیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چاروں طرف سے مکمل محاصرہ ہے، لائن بنا کے کھڑے ہیں کہ جس وقت نکلیں، جدھر نکلیں ادھر بندے قتل کر دیں، پورا منصوبہ بنا کے کھڑے ہیں، پوری مکر جال بچھا کے کھڑے ہیں۔ لیکن میرے اللہ نے اپنے نبی کی کیسے حفاظت، فرمایا آپ اٹھیں، علی کو اپنے بستر پہ سلائیں، امانتیں اس کے حوالے کریں اور مٹی اٹھائیں، کنکریاں اٹھائیں، آپ صرف زمین اپنی چاروں طرف ایسے کنکریاں پھینکیں۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ کنکریاں یوں آپ پھینکیں گے، حقیقت میں آپ نہیں پھینکیں گے، اللہ پھینکے گا، اور اللہ ان کافروں کے سارے چاروں طرف کھڑے ہیں لائن بنا کر کے، ان کی آنکھوں میں پہنچائے گا، وہ آنکھیں ملتے رہ جائیں گے اور آپ حفاظت چلے جانا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حدیث پاک ہے۔ اور جب غار کے اندر ہیں، دشمن تعاقب میں، تلاش میں، غیظ و غضب کا بھرا ہوا، اندر سے حسد کا بھرا ہوا، غار کے دروازے پر پہنچ گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرانے لگے کہ میرے آقا کو کوئی نقصان تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اپنا غم نہیں تھا، اپنی فکر نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، دین والے کی فکر تھی، عالم کی فکر تھی، مربی کی فکر تھی، امام کی فکر تھی، پیر کی فکر تھی، اپنے رہنما کی فکر تھی۔ گھبرا گئے، فوراً قرآن آیا لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے تو ہمیں دیکھ لیتے، اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتے تو ہمیں دیکھ لیتے، لیکن میرے اللہ نے کیسا انتظام کیا، کبوتری انڈے دے کے چہچہا رہی ہے، مکڑی نے جالا بنا لیا ہے، معلوم ہوتا ہے یہاں اس غار میں تو کوئی بندہ کیا کوئی چیز اندر گئی ہی نہیں ہے، وہ ناکام خیب و خاسر واپس۔ پھر اسی سفر میں تیسرا واقعہ ہوا کہ ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پر انعام کی لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، یہ دونوں اونٹوں پر ہیں، اونٹنیاں ہیں، پیچھا کرتا ہے، تعاقب کرتا ہے کہ کافروں نے بڑے انعام کا اعلان کیا ہے کہ جو اس سفر میں، ہجرت میں اب پکڑ کے لائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر صدیق کو اتنا اتنا انعام دے۔ وہ پیچھا کرتا ہے، گھوڑے پر ہے، تیز رفتار گھوڑا ہے، اور دوڑا کے گھوڑا قریب آ جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ ہمارے پیچھے ہے، ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، فکر نہ کر۔ وہ جو ہی قریب آتا ہے تو وہ زمین جو پتھریلی ہے، وہ زمین جو سخت ہے، وہ زمین جو بظاہر اس کے اوپر پاؤں رکھنا مشکل ہے، پتھریلی زمین ہے، لیکن گھوڑے کے لیے ایسی کیچڑ دلدل بن جاتی ہے کہ گھوڑے کی ٹانگیں اس زمین کے اندر چلی جاتی ہیں، جیسے کیچڑ میں کوئی دھنس جاتا ہے۔
अब वो देखता है मेरा घोड़ा भी नीचे जा रहा है, मैं भी नीचे कहीं जमीन में, कारून की तरह खजाने समेत जैसे वो गर्क हुआ, हम ऐसे गर्क न हो जाए जमीन में। तो वो फौरन पनाह मांगता है कि मैं वापस जाऊंगा, मुझे तन बख्शी कर दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए, मैं बच जाऊं, बस मैं वापस चला जाऊंगा, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं तुम्हारा ताक़ुब नहीं करूंगा। इतना करीब था कि बातचीत सुनाई रही है। हुजूर समझ में जा, अगर तू मुखलिस है हम तेरे लिए दुआ करते। वो निकल गया वहां से, लेकिन फिर वही लालच का ख्याल आया कि अभी इतना करीब हूँ, इतना मेहनत कर ली, लंबा सफर कर लिया, अभी तो करीब ही हैं, चंद कदमों पर मेरे सामने खड़े हैं, पकड़ लेता हूँ, तलवार का वार कर लेता हूँ। लेकिन फिर उसने बदनीति की तो फिर अल्लाह ने दोबारा ऐसे ज़मीन को नरम कर दिया और घोड़े समेत फिर धंसने लगा। फिर दूसरी मरतबा ऐसे दुआ की, आखिर तीसरी मरतबा के बाद फिर गंदा मुंह लेके वापस। अल्लाह अपने बंदों की यूं हिफाजत करता है, इसलिए कि अल्लाह का वादा है कि कुरान मेरा है तो हिफाजत भी मैं करूँगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुम मेरे इस एहसान को याद करो जिस वक़्त के वो लोग तुम्हारी तरफ बदनीति से हाथ बढ़ाना चाहते थे, अपने मकरो फरेब और जाले तुम्हारे खिलाफ बिछा रहे थे, लेकिन मेरा अल्लाह उनकी हर मकर को, हर जाल को, हर तदबीर को अपनी कुदरत से नाकाम कर रहा था। बस तुम्हारा काम यह है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते, तक़वे को हमेशा अपना शियार बना, तक़वे को अपने दिल में रखो, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखो। और ये तो हो गया हाथ, मुस्तकबिल के लिए क्या है? फरमाया वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वालों का भरोसा मादी कुव्वत पे नहीं होता, अपने वोटर सपोर्टर पर नहीं होता, अपने असलहा कौम बिरादरी पर नहीं होता, उनका भरोसा अल्लाह पर। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। अल्लाह को मुकद्दम करने में हस्र है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। ये नहीं कि अल्लाह भी है तू भी है, मेरा तो तेरे और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। जैसे आमतौर पर लोग बोल देते हैं बस जी आप हैं और अल्लाह ताला, नहीं नहीं, सिर्फ अल्लाह ही है और कोई नहीं है। किसी की ताकत, किसी की कुछ भी हमारे कुछ काम नहीं आ सकती, हमारा अल्लाह ही काफी, वकफा बिल्लाह, अल्लाह ही काफी है। तो फरमाया वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह ही पर बस चाहिए कि भरोसा करें ईमान वाले। और जब ईमान वाले अल्लाह पर यूँ भरोसा करते हैं, अब उनके खिलाफ कोई भी कुछ करता है, अल्लाह उसके मुकाबले में ऐलान जंग करते हैं कि अब उसका मुकाबला किसी और के साथ नहीं, अल्लाह के साथ। इसलिए कि उसकी वजह ही अल्लाह का दीन है, उसकी वजह ही अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, उसकी वजह ही शरीयत और कुरान है, उसकी वजह ही अहकाम दीन है। इसके अलावा और कोई सिलसिला दीन वालों का है ही नहीं। उनके साथ कोई मोहब्बत करता है तब भी दीन की वजह से करता है, कोई ताअवुन मदद करता है तब भी दीन की वजह से करता है। अगर किसी के पेट में मरोड़ होती है तो वो भी दीन की वजह से होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।